السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 20 اور 21 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دو اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ سچی جماعتیں زمرۃ المتقین کون ہوتی ہیں؟ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی شیطان اور شیطانی جماعتیں ان کی فلسفی، ان کے رویے، عادات سے بچتے ہیں اور وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کبھی بھی اگر ہم شیطانی جماعتوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کی گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، گمراہ کن فلسفی سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے عملی نظام سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرب، اللہ کی سچی محبت۔ اس لیے تو ہم تعوذ جب بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمارے بہن بھائی پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن اس کے ترجمے پہ غور نہیں کرتے۔ یہاں بھی ہم شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں۔ جب تک ہم اللہ کی پناہ میں نہیں ہیں تو شیطان تو ہمیں سیکنڈز میں ورغلا کے لے جائے گا۔ اس نے اپنے چیلے چانٹے چھوڑے ہوتے ہیں شیطانی جماعتوں کی شکل میں، جھوٹے، فراڈیے، چور، ڈاکو، انسانیت کو تباہ کرنے والے، فساد فی الارض کرنے والے، انسانوں میں انتشار پیدا کرنے والے، یہ شیطانی جماعتیں جنہوں نے ظلم کے نظام قائم کیے، قوموں کو غلام بنایا۔ اب ان سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کا قرب حاصل کر کے۔ دوسری اہم بات کہ سچی جماعتیں جب کسی بات کو سنتی ہیں تو توجہ سے سنتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سب سے پہلے اس کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کو عمل میں لانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ دونوں خصوصیات سمجھو۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم زمرۃ المتقین میں اپنا
شمار رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی فلسفی کو، اس کے پروگرام کو، اس کے اعلیٰ نظریات کو سننا ہے، اپنے قلب اور دماغ میں بٹھانا ہے، اور پھر اس پر ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اس لیے آج اللہ رب العزت اس سچی جماعت کا اعزاز ارشاد فرماتے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها، یہ جو زمرۃ المتقین ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت کا منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، خوبصورت کمروں میں ہوں گے، جھروکوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے ان کے لیے وہ منتخب کیے ہوں گے، غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار، اور ماحول ایسا ہوگا پرسکون، امن و سکون والا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ماحول جنتیوں کے لیے ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے اپنی اس سچی جماعت سے، متقین مؤمنین جماعت سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا وعدہ کتنا اونچا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آگے اللہ نے تو ایک جملے اور ایک لفظ میں بڑا خوبصورت، اگر کچھ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جی اللہ پتہ نہیں اپنا وعدہ پورا کریں یا نہ کریں، یا ہم دنیا میں محنت کر رہے ہیں، پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جیسے کہ کئی ہمارے سادہ مسلمان یہ کہتے ہیں، ہاں اگر ہمیں اپنے نظریے پہ شک ہے، ہماری سوچ 2 نمبر ہے اور عمل بھی کچھ نہیں، تو پھر شک کرو۔ یہ تو بات اوپر ہم کر چکے ہیں، الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ اور یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کیجئے۔ ابھی جو میں نے آج بھی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا ہے، یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لیجئے، تو پھر اللہ کا وعدہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور میرے عزیزوں، صرف آخرت کا نہیں، دنیا میں بھی کامیابی کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ اللہ کا جو وعدہ ہے، اس کی مثالیں ہیں تاریخ میں۔ قرآن پاک کی سچی تاریخ پڑھو، اس میں بھی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے اپنی سچی جماعتوں کو کامیاب کیا، ان کی مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں، اسوہ حسنہ پڑھیں، تو اللہ نے آپ کو دنیا میں سب سے پہلے کامیاب کیا، دنیا میں قومی انقلاب لے کے آیا، پھر بین الاقوامی انقلاب کی بنیادیں رکھ دیں۔ اس لیے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت مبارکہ میں، آیت مبارکہ نمبر 21 میں کچھ مثالیں دے کر ہمیں پھر سمجھاتے ہیں کہ سمجھ لو، غور کرو۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ پانی زمین میں آیا، پہاڑوں پہ آیا، نازل ہوا بارش بن کر، اور پھر اللہ نے زمین اور پہاڑوں کے اندر اس پانی کو جذب کیا اور زمین میں چشمے جاری ہو گئے۔
ثم یخرج به زرعا مختلفا الوان، پھر اللہ رب العزت نکالتے ہیں اس سے کھیتیاں مختلف رنگوں کی۔ وہ پانی جب زمین کو سیراب کرتا ہے تو زمین سے مختلف کھیتیاں اگتی ہیں، چاول ہے، گندم ہے، مکئی ہے، سو اینڈ سو، بے شمار اللہ کی کھیتیاں ہیں، فروٹس ہیں وہ جو زمین سے نکل رہے ہیں۔ اور اس کو اللہ نے رزق کہا، رزقا لکم، تمہارے لیے اس میں رزق ہے۔ اور رزق کے لفظ میں ساری وہ چیزیں آ گئیں جس سے ہماری جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر آپ ان کھیتیوں کو دیکھتے ہیں جب وہ پکنے کے قریب ہوتی ہیں تو ان کا جو رنگ ہے وہ زرد ہوتا ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہیں جب پکنے کے قریب ہوتی ہیں۔ اور اس وقت اس کھیتی کا مالک جس نے محنت کی ہوتی وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ یعجب الزراع، وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری محنت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کا پکنے کا وہ انتظار کرتا ہے۔ جب وہ پک جاتی ہے تو وہ ہی کھیتی مختلف طریقوں سے چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی اس کا بوسہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس کا جو اناج ہے، رزق ہے، وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور بوسہ بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ جانوروں کا رزق بن جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری، بے شک اس میں نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ یہ جو اللہ نے مثال دی ہے اس پر انسان بھی تو غور کرے نا کہ وہ خود کیا تھا۔ سب سے پہلے کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر جوانی، بچپن، جوانی، اور پھر چلتے جائیے اور پھر بڑھاپا، اور آخر کیا ہوتا ہے؟ اجزاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، انسان واپس آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن نصیحت کون حاصل کرے گا؟ اولو الالباب۔ یہ پیچھے بھی دروس میں لفظ مسلسل آ رہا ہے، اور یہاں سے بات سمجھو، اللہ کی یہ نصیحت، یہ ذکر، یہ قرآن مقدس، کلام مقدس بھی عقل والوں کے لیے ہے، بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے، جو سننا ہی نہیں چاہتے یا سن رہے ہیں غور ہی نہیں کرتے، اور اگر غور بھی کر رہے ہیں تو عمل ہی نہیں کرتے۔ کوئی بھی درجہ ایسا جو کمزور ہے وہ بیوقوفی ہے۔ عقل کیا ہے؟ توجہ سے سننا، جد و جہد کرنا، اللہ سے محبت پیدا کرنا، اللہ سے اپنا گہرا تعلق قائم کرنا، اور انسانیت کے لیے، انسانی سوسائٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، یہ ہے عقل۔ اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔